بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی چیز جو اہل بیت علیہ السلام کو دنیا بھر کے حالات سے باخبر کرتی تھی، ایک ایسی شے جس میں اس کائنات کی تمام خبریں چھپی ہوئی تھی، آخر یہ چیز کیا تھی اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب معلومات کو بیان کریں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کا علم نہ صرف اس دنیا پر مشتمل تھا، بلکہ وہ اس دنیا سے باہر موجود تمام عالمین کی خبروں سے واقف تھے، اور انہیں یہ خبریں اللہ نے علم لدنی سے عطا کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان کتابوں میں درج ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، مجھ سے سوال کر لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ جب امام علی علیہ السلام سے ایک نجومی نے کہا کہ آپ آج جنگ کے لیے مت جائیں، کیونکہ آج کا دن نحس ہے اور آپ جنگ ہار جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو دنیا بھر کے حالات سے باخبر ہے؟ پھر امام نے اس سے ایسے سوال کیے جن کا وہ جواب نہ دے سکا۔ ناظرین، ان سوالات میں امام علی علیہ السلام نے اس سے دنیا بھر کی معلومات کے متعلق پوچھا کہ مجھے بتاؤ، چین میں کیا ہو رہا ہے، جا بلکا اور جا برسا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کون سا ستارہ اس وقت طلوع ہو رہا ہے، اور کس ستارے کے غروب ہونے پر دنیا میں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جب اس نجومی نے یہ تمام سوال سنے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے علم کی وسعت اور آپ کے عالمین سے باخبر رہنے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بصائر و درجات اور اس جیسی مزید کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان درج ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت علیہ السلام اللہ کے وہ مظہر ہیں جو پوری کائنات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ کسی ایسی ہستی کو حجت قرار دے جو دنیا کے حالات سے بے خبر ہو۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ان کے مستقبل میں آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں بھی فرمائی، اور ایک شہر میں رہتے ہوئے دوسرے علاقوں کی معلومات سے بھی اہل بیت علیہ السلام باخبر تھے، اور انہوں نے اصحاب کو بھی اس سے باخبر کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جو معجزہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ محمد بن جریر طبری کی کتاب دلائل الامامہ میں نقل ہوا ہے۔ نیز اس واقعے کو سید ہاشم بحرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن محرز کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی، اور امام باقر علیہ السلام اس سے دنیا بھر کے حالات پوچھ رہے تھے، اور اس لکڑی میں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز یہ تھی کہ یا مولا، مصر میں سیلاب آ گیا ہے، آرمینیا میں زلزلہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے حارث اور جویبر نامی دو پہاڑ آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ ناظرین، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد ایک عجیب ترین منظر دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور چند لمحات کے بعد وہ ٹکڑے آپس میں دوبارہ مل گئے اور لکڑی اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گئی۔ ناظرین، اس جیسے کئی واقعات ہمیں معجزات کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، بعید نہیں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس موجود وہ لکڑی حقیقت میں کوئی فرشتہ ہو جو امام کے دست مبارک میں موجود تھا، اور اس کا ٹوٹ کر اپنی اصل حالت میں آ جانا بھی ممکنات میں سے ہے۔ نیز اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود اشیاء کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بہت سے تبرکات روایات میں ملیں گے جن میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دھاگا تھا جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس دھاگے کی
ذرا سی جنبش پوری کائنات میں زلزلہ لانے کے لیے کافی تھی۔ اس طرح کے کئی معجزات اور روایات ہمیں سیرت کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے فقط اس علم کو ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کی ولایت پر یقین رکھنے والا انسان وہ تمام افعال کر سکتا ہے جو وہ چاہے۔ اہل بیت کی روایات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو حقیقی طور پر اپنا امام اور پیشوا تسلیم کریں تو ایک انسان تمام جاندار یعنی چرند، پرند اور درندوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ نیز مومن کے پاس یہ اختیار آ سکتا ہے کہ وہ دنیا میں جب چاہے جہاں چاہے بغیر سفر کیے جائے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے، تبھی انسان کے اندر موجود قدرت مکمل طور پر ظاہر ہو سکے گی۔ اہل بیت نے اپنی روایات میں اس طاقت کو حاصل کرنے کے کئی طریقے بھی تعلیم فرمائے ہیں جنہیں ہم آنے والے وقت پر بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔